یہاں بھی درمیان میں لکڑی کی دیوار تھی، گویا اس ڈرائنگ روم کے پچھلے حصے کو اس حصے سے علیحدہ کرنے کے لیے دیوار لگائی گئی تھی۔ اس حصے میں مجھے بظاہر کوئی دروازہ نظر نہیں آیا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹولا، وہ صرف دیوار تھی۔ میں نے دوسرا پردہ بھی ہٹا دیا۔ میں اور طیب دونوں چونک اٹھے۔ یہاں لکڑی کا ایسا جوڑ تھا جیسے دروازہ ہوتا ہے، مگر نہ تو ہینڈل تھا، نہ نوب، اور نہ ہی کوئی لاک یا کنڈی۔ میں نے اس حصے کو دھکا دیا، ایسے لگا جیسے وہ دروازہ ہی ہے، مگر اندر سے لاک ہے۔ طیب بھی جلدی سے میرے قریب آ گیا۔ یہ دروازہ ہی ہے، اس نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، مگر ٹھہرو، طیب نے کہا اور تیزی سے کچن میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں بڑی سی چمکدار چھری تھی، وہی چھری جسے میں اب سے پہلے کچن کی دراز میں دیکھ چکا تھا، جس کا ہتھا چاندی کا تھا اور جسے دیکھ کر مجھے اپنے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کا چمکدار پھل مجھے دور ہی سے نظر آ گیا تھا۔ وہی سنسناہٹ محسوس ہوئی، مگر میں نے نگاہ ہٹا لی تو سب ٹھیک ہو گیا۔ ہٹو، طیب نے مجھے پیچھے کیا۔ مجھے طیب کو ایکٹیو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے دروازے یا لکڑی کے اس ٹکڑے کے روزن سے پھل ڈال کر زور لگایا۔ چوں کی آواز ہوئی اور پتلی سی جھری پیدا ہو گئی، مگر جوں ہی طیب کی گرفت ڈھیلی ہوئی، دروازہ دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ اتنا ہوا کہ ہم جان گئے کہ یہ جگہ بند کی گئی ہے، مگر کیوں، یہ جاننے کے لیے مضطرب تھے۔ ضیاء، میں پھل اندر ڈال کر زور لگاؤں گا، تم جھری میں انگلیاں پھنسا کر اسے کھولنے کی کوشش کرنا، طیب نے کہا اور پھر پھل اندر گھسانے لگا۔ چھوڑ نہ دینا، انگلیاں کچلی جائیں گی میری، میں نے دوسری طرف آتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے دن ٹھیک ہو جائیں گی، وہ تمہاری چہیتی سب ٹھیک کر دے گی۔ تم جانتے ہو پھر بھی ڈرتے ہو، طیب ہنسا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میرے پاؤں کا زخم ایسے بھر گیا تھا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما دی ہو۔ ہاں یہ تو ہے، مگر یاد ہے جب زخم لگتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ طیب نے پھر زور لگایا۔ میں نے انگلیاں پھنسا کر اپنی ساری طاقت صرف کر دی۔ اچانک بڑی زور کا کھٹکا ہوا، جیسے اندر لگی کنڈی ٹوٹ گئی ہو۔ ایک جھٹکا لگا، طیب بھی جھٹکے سے پیچھے ہوا اور میں نے بھی بے ساختہ اپنی انگلیاں کھینچ لیں۔ واقعی دروازہ ڈھیلا ہو گیا، مگر پورا پھر بھی نہ کھلا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جم کر رہ گیا۔ بہرحال اتنی جگہ بن گئی تھی کہ ایک آدمی آڑا ہو کر اس سے گزر سکتا تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں جلدی سے ٹارچ اٹھا لایا۔ میں نے وہیں سے ٹارچ گھمائی۔ یہاں وال ٹو وال کارپیٹ تھا، گہرے سرخ رنگ کا کارپیٹ، اور ویلوٹ کے گہرے سرخ پردے پڑے تھے۔ سامان نام کی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ یہاں سے کمرے کا ایک حصہ ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوسرا حصہ دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پورے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے اندر جانا ضروری تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، میں نے طیب سے کہا اور ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھما کر فوراً اندر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آڑا ہو گیا تھا، چند انچ اندر کی طرف سرکا بھی، مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا جسم کچھ فربا ہے اور اتنی جگہ نہیں کہ میں اندر جا سکوں۔ البتہ طیب اگر کوشش کرتا تو کامیاب ہو سکتا تھا، مگر جب میں نے طیب سے کہا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں یار، میں نہیں جاؤں گا۔ ارے بہت بزدل ہو تم۔ ایسی پراسرار چیز کے سامنے ہر شخص بزدل ہوتا ہے، اس نے برا مانے بغیر اعتراف کیا۔ کچھ نہیں ہے، جہاں تک نظر آ رہا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بند کیوں تھا؟ اس نے استفسار کیا۔ ممکن ہے کافی عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے دروازے اور دیوار کی لکڑی سیلن زدہ ہو کر پھیل گئی ہے، اس لیے یہ اتنا سخت ہو رہا ہے۔ میں نے دروازے کو دھکیل کر مزید کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ اڑا رہا۔ لیکن تم اندر تو جا کر دیکھو۔ نہیں یار ضیاء، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے، ویسے بھی اب نیند اور تھکن سے بری حالت ہے، دن میں دیکھیں گے۔ وہ چاقو لیے پھر کچن میں چلا گیا، واپس آ کر صوفے پر ڈھیر ہونے لگا، مگر میں نے لیٹنے نہ دیا۔ اوپر چلو میرے ساتھ، میرے کمرے میں سونا۔ اس کمرے میں جس میں ایلیسیا؟ نہیں، وہ کمرہ ایلیسیا نے لے لیا تھا، میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا، خوبصورت کمرہ ہے، چلو۔ اب طیب میں مزاحمت کی ہمت بھی نہیں تھی، وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرے کمرے کی خوبصورتی بھی اسے متاثر نہ کر سکی، نیند کی وجہ سے اسے کچھ سجائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ بیڈ دیکھ کر وہ اوندھا گرا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے اس پر کمبل ڈال دیا اور خود اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ فوراً ہی میں بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔
آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بے پناہ تھکن کا نتیجہ تھا کہ ہم سوئے تو شام تک سوتے رہے۔ پہلے میری آنکھ کھلی، مجھے یوں لگا جیسے مجھے اٹھایا گیا ہے۔ کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے۔ میں چند لمحے تو بستر پر خالی الذہنی کی حالت میں پڑا رہا، پھر میری نگاہ وال کلاک پر پڑی جو شام کے 6 بجا رہا تھا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے بستر سے اترے بغیر باہر والی کھڑکی کھولی۔ سورج کی کرنیں نرم ہو چکی تھی۔ میں نے طیب کی طرف دیکھا، وہ اب بھی اسی پوزیشن میں بے سدھ پڑا تھا جس پوزیشن میں رات میں تھا۔ میں نے اسے ہلایا، کچھ دیر تک اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب میں نے کہا کہ شام ہو رہی ہے تو وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ شام ہو رہی ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں۔ ابھی میں بستر سے اتر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بیل کی آواز سن کر مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید اب سے پہلے بھی میری آنکھ فون کی بیل سے ہی کھلی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ضیاء، دوسری طرف طاہر بھائی تھے۔ جی طاہر بھائی، آداب۔ آداب؟ کیا ہوا بھائی؟ زہرہ کا فون آفس آیا تھا، وہ سخت پریشان ہے، کئی بار تمہیں فون کر چکی ہے۔ طیب بھی نہ گھر پہنچا نہ آفس میں ہے۔ طاہر بھائی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ نہیں طاہر بھائی، ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، رات ایلیسیا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم رات گئے تک ہسپتال میں رہے، پھر اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈا، اسے وہاں پہنچایا، اس میں صبح ہو گئی۔ صبح سوئے تو ہوش ہی نہ رہا، ابھی آنکھ کھلی ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور لمبا چوڑا جھوٹ بولا۔ طیب میرے ساتھ ہی ہے، طیب نے ہمیشہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، مگر تم تو بہن کا خیال کرتے۔ وہ ہلکان ہو چکی ہے اور رو رہی ہے کہ آپ پتہ کریں، ڈھونڈیں۔ اسی نے تو فون نمبر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں ڈائریکٹری سے ایڈریس نکال کر خود جا کر دیکھوں کہ کیا بات ہے۔ سوری طاہر بھائی، اصل میں یہاں سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ… خیر، طیب کہاں ہے؟ باتھ روم گیا ہے، میں نے طیب کی اشارہ کرنے پر کہہ دیا تھا، حالانکہ وہ اب بھی وہیں لیٹا تھا۔ ہم 1 گھنٹے کے بعد گھر پہنچ رہے ہیں، میں زہرہ آپا کو فون کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فون فوراً کرو۔ اتنا کہہ کر طاہر بھائی نے فون بند کر دیا۔ ابے یار، اب ہزاروں باتیں سننا پڑیں گی، طیب نے جھنجھلا کر کہا۔ ایک تو تمہاری بہن کو ہولانے کا بہت شوق ہے، کوئی بات ہو یہ ضرور ہولاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ بات پریشانی کی ہو یا کوئی حادثہ ہو، تقاریب پر بھی ماشاءاللہ یہی حال ہوتا ہے، کھانا کم نہ پڑ جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو جائے۔ وہ اب اٹھ گیا تھا اور بستر سے پاؤں لٹکائے میری جانب پشت کیے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اچھا اب اٹھ جاؤ، اور دیر کرو گے تو اور بھی جوتے پڑیں گے، وہ کل سے میری منتظر ہیں۔ اف ضیاء، اچانک وہ میری طرف مڑا۔ کل کا دن اور گزشتہ رات کس قدر خوفناک گزری ہے۔ ہاں، مردوں کی زندگی میں ایسا اکثر ہوتا ہے، میں نے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بس اب حواس بحال کرو۔ طیب نے کھڑے ہو کر زوردار انگڑائی لی اور باہر کی جانب کھلی کھڑکی میں کھڑے ہو کر سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں باتھ روم سے نکلا تو وہ ہلکی پھلکی ورزش کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں چائے بناتا ہوں۔ یار کندھے شل ہو گئے پھاوڑا چلاتے چلاتے، یہ قبرستان کے گورکن بڑے مضبوط ہوتے ہوں گے، اس نے تولیہ اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، کپڑے تبدیل کیے، جوتے پہنے اور نیچے کچن میں آ گیا۔ فریج میں سے انڈے نکال کر ابالنے کو رکھے، چائے کا پانی رکھا اور باہر آ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں وہی بدبو محسوس ہو رہی تھی جو رات ایلیسیا کی لاش میں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ سارے پردے بھی ہٹا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ اترتی دھوپ کی کرنیں گو نرم ہو چکی تھی، مگر وہ کمرے میں پھیلیں تو خوشگواری کا احساس ہوا۔ طیب تیار ہو کر نیچے آیا تو میں چائے بنا چکا تھا۔ انڈے ابلے ہوئے تھے مگر طیب سیدھا کچن میں گھس گیا۔ ان سے پیٹ بھرے گا؟ اس نے انڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں وہ کچن سے باہر آیا تو میں چائے پیالیوں میں نکال چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈبل روٹی، مکھن، پنیر اور جام کی شیشی تھی۔ یہ سب کھاؤ گے؟ ہاں، پیٹ کیسے بھرے گا؟ اس نے چیزیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی کچھ ہی دن میں تمہارا سینہ 40 انچ اور پینٹ 45 انچ ہو جائے گا۔ یار، پیٹ اور سینہ دونوں انسان کے لیے ضروری ہیں، بھلے ایک دوسرے کی جگہ پر ہی کیوں نہ ہوں، اس نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا، اور پھر آدھے گھنٹے تک مسلسل ناشتہ کرتا رہا۔ میرا جی متلانے لگا۔ میں اس دوران میں 2 کپ چائے پی چکا تھا، 2 انڈے کھا چکا تھا اور 3 سگریٹ پھونک چکا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ طیب کو آپ موٹا نہیں کہہ سکتے تھے، وہ بے حد سمارٹ تھا، مجھ سے کم ہی ہوگا، حالانکہ میری غذا بہت کم تھی۔ میں صحت کے معاملے میں کافی حساس تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے لمبی ڈکار لی،
برتن کچن میں رکھے اور ہاتھ دھو کر آ گیا۔ چلو، اس نے تولیے سے منہ پہنچتے ہوئے کہا، ایک مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اس نے میرے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیا؟ یہ اتنے برتن کون دھوئے گا؟ صفائی ستھرائی کون کرے گا؟ ایلیسیا لیزی سہی کسی نہ کسی طرح کام تو نمٹا ہی لیا کرتی تھی۔ ہاں، ان کاموں کی عادت نہیں ہے مجھے، میں نے کھڑکیاں بند کرتے ہوئے کہا۔ طیب بھی میری مدد کرنے لگا، پھر میں نے پردے برابر کیے۔ ہر طرح کا اطمینان کرنے کے بعد میں اور طیب باہر آ گئے۔ یار، پیچھے ایک نظر مار لیں، میں نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے طیب کو روک کر کہا۔ ہاں تم دیکھ لو، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد کچھ پرابلم ہو گیا ہے اس میں۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا، میں پیچھے چل پڑا۔ میں نے دور ہی سے اس حصے کی طرف دیکھا جہاں رات ایلیسیا کو دفنایا تھا۔ سب ٹھیک تھا، جھاڑیاں اسی طرح رکھی تھیں جیسے رات میں نے رکھی تھی۔ میں اطمینان کر کے لوٹ آیا، گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ہم نے باہر نکل کر گیٹ بند کیا۔ یہاں ایک بڑا سا تالا پڑا تھا جس کی چابی ایلیسیا نے مجھے دے دی تھی۔ میں نے تالا لگایا اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ طاہر بھائی پہنچ چکے تھے کیونکہ باہر پورچ میں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ زہرا آپا اب بھی ہولائی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر نکاہت اور وحشت تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی یہ وحشت ختم ہو گئی مگر نکاہت طاری رہی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اتنی ہی نازک مزاج ہیں، جبکہ عصمت آپا ذرا سخت دل کی اور زیادہ قوت برداشت کی مالک تھیں۔ انہوں نے بہت سی شکایات کیں۔ طاہر بھائی نے زور دیا کہ میں فوراً اپنا سامان لے کر یہاں چلا آؤں۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں قائل کیا کہ جہاں رہ رہا ہوں وہ میرے آفس کے ہیڈ کوارٹر سے کافی قریب ہے اور وہاں مجھے بہت سی سہولیات میسر ہیں۔ بڑے جان جوکھوں اور طیب سے تصدیق کروانے کے بعد ان لوگوں نے ہار مانی۔ زہرا آپا نے کھانے کا انتظام کیا مگر ہم تو اس وقت ناشتہ کر کے آ رہے تھے۔ رات کے کھانے کے لیے البتہ رک گئے۔ یہ ضروری تھا، اگر میں آج بھی نہ رکتا تو ان لوگوں کا اصرار جاری رہتا اور میں وقت ضائع کرتا۔ آج مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو رابرٹ سے فون پر بات کروں گا اور اس سے جینو کی خیریت دریافت کروں گا، پھر اس کے پاس جانے کا پروگرام بناؤں گا۔ طیب آج آفس نہیں جا سکا تھا، اس لیے کچھ لوگوں کو فون کرنے لگا۔ میں زہرا آپا سے گھر کی خیریت پوچھتا رہا۔ انہی کی زبانی پتہ چلا کہ اماں اور عصمت آپا ٹھیک ہیں۔ شجاع بھائی کا فون آیا تھا، دادا کی طبیعت بھی ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے میں لوٹ آؤں۔ پھر میں یہ سن کر اچھل پڑا کہ شالی بابا دادا کے پاس پہنچے تھے اور میرے لیے انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ میرٹھ پہنچ کر ان سے ملوں۔ اب تو میری بے قراری عروج پر پہنچ گئی۔ ہر کام کرنے سے پہلے میرا شالی بابا سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں تو خود پریشان تھا کہ ان سے کیسے ملوں گا۔ میں نے زہرا آپا سے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کل ہی دہلی چلا جاؤں، وہاں سے میرٹھ جاؤں گا۔ انہوں نے تاکید کی کہ ان سے مل کر ہی جاؤں۔ وہ یہاں کے حکیم سے دادا کے لیے ضروری ادویات لے کر بھجوانا چاہتی تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ رات کے کھانے پر بھی طیب نے گھر میں بتا دیا کہ وہ جب تک میں یہاں ہوں میرے ساتھ ہی رہے گا۔ زہرا آپا کے سامنے اس نے دست بستہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ہولانا چھوڑیں یا نہ چھوڑیں مگر اسے ہولانے سے باز رہیں۔ پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں شاید 2-4 روز کے لیے دہلی اور میرٹھ جاؤں تو شالی بابا کے ذکر پر اس نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ اب میرے ساتھ ہی جائے گا، بلکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے جنم جنم تک ضیاء کا ساتھ نبھاؤں گا۔ کیوں بھائی، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا۔ دل ہی تو ہے، گدھے پر آ گیا، اس نے نوالا چباتے ہوئے کہا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس وقت بھی وہ ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے یہ اسے کئی دن بعد نصیب ہوا ہو۔ بہرحال میں اس کے اندر ایک نئی امنگ، نیا حوصلہ اور واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ٹریک تبدیل کر لیا ہو۔ میرے حساب سے یہ ایک خوش آئند تبدیلی تھی۔ میں اس کے اس فیصلے پر خوش ہوا کہ وہ ان خوفناک حالات کے باوجود میرے ساتھ رہنے پر تیار ہے، بلکہ میرے ساتھ سفر پر بھی آمادہ ہے۔ کھانے کے بعد ہم لوگ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات تقریباً 10 بجے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ زہرا آپا نے حسب عادت اصرار کیا کہ کل صبح بھی آ جاؤں، مگر میں نے آفس کے کام کا بہانہ کر کے معذرت کر لی، لیکن جانے سے پہلے آنے کا وعدہ کر لیا۔ ہم اجازت لے کر وہاں سے نکل آئے۔ طیب نے ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس ساتھ لے لیا تھا جس میں اس نے اپنی ضرورت کی تمام اشیاء رکھ لی تھی۔ ہم اس پر اسرار کوٹھی میں 10:35 پر داخل ہوئے۔ پوری کوٹھی گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اترتے ہی سب سے پہلے باہر کا بلب جلایا، پھر دروازہ کھولا، ہاتھ بڑھا کر اندر بھی روشنی کر دی۔ یار ضیاء، کیا یہاں بارش ہوئی ہے؟ طیب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پلٹ کر اسے پھر زمین کی طرف دیکھا۔ گیٹ سے دروازے تک آنے والی کچی روش بھیگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے لان پر نگاہ ڈالی۔ یہاں سے وہاں تک پہنچنے والی روشنی میں اس کا جتنا حصہ بھی نظر آ رہا تھا وہ گیلا تھا۔
مگر جب ہم نے دونوں گیٹ کے باہر اور کوٹھی کے بائیں طرف نگاہ ڈالی تو سب خشک تھا۔ میرا خیال ہے کہ مالی نے چھڑکاؤ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوا اندر بڑھنے لگا، مگر طیب نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا۔ کون سا مالی؟ اس نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی مالی لگایا ہوا ہو، اتنے بڑے لان کی دیکھ بھال وہ خود تو نہیں کرتی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ لیکن مالی کہاں سے آیا؟ کوٹھی کے اندر تو کوئی نہیں ہے اور باہر گیٹ پر ہم تالا لگا کر گئے تھے۔ اب میں چونک کر پلٹ گیا۔ چند لمحے میں نے طیب کی آنکھوں میں جھانکا اور سوچتا رہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ باہر سے کسی کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گیٹ بھی کافی اونچا تھا۔ اب میں نے جائزہ لینا شروع کیا۔ باہر کے جتنے بلب ٹھیک تھے سب روشن کر دیے۔ ایک بلب لان کا بھی روشن ہو گیا۔ یہاں صرف لان اور سامنے کے روش کو پانی دیا گیا تھا۔ پائپ لان کے ایک کونے میں لگے نلکے پر فٹ تھا اور اب بڑے سلیقے سے گولائی میں لپٹا رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دماغ میں سنسنی پھیل گئی۔ آؤ اندر کا حال دیکھے، میں نے اندر جانے کے لیے پلٹتے ہوئے کہا۔ طیب بھی کافی حیران تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس وقت اس کے چہرے پر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے سنجیدگی سے سوچا کہ مجھے طیب کے بارے میں اپنی رائے شاید تبدیل کرنا پڑے، مگر میں اس میں کچھ وقت اور لینا چاہتا تھا، جس کی امید اب بند گئی تھی۔ اب میں طیب کو قریب سے دیکھ کر جانچ سکتا تھا۔ ہم آگے پیچھے اندر داخل ہوئے، لائٹ جلائی، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، سب ٹھیک تھا، ویسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ میں اب اوپر کی طرف چلا، طیب میرے پیچھے تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو لگا جیسے کچھ گڑبڑ ہے۔ چونکا، میں نے دیکھا کہ طیب کے چہرے پر بھی ہلکی سی الجھن ہے۔ میں نے پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ اس بار جلد ہی خیال آ گیا کہ کیا گڑبڑ ہے۔ وہ کمبل پائنتی پر سلیقے سے طے کیا رکھا تھا جسے میں یوں ہی چھوڑ گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ خیال بھی آیا کہ میں نیچے چلا گیا تھا، طیب بعد میں آیا تھا، ہو سکتا ہے وہ سلیقہ مند آدمی ہو، اس نے طے کیا ہو۔ پھر بھی میں نے اسے پوچھا تو وہ اچھل پڑا، ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے، میں تو کمبل یوں ہی چھوڑ گیا تھا، اور میرے کپڑے؟ اتنا کہہ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں بستر پر ہی چھوڑ گیا تھا، وہ ڈھونڈتے ہوئے بولا۔ پھر باتھ روم میں گیا، مل گئے، یہاں لٹکے ہیں۔ مگر یار کیسے؟ وہ سخت حیرت زدہ تھا۔ حیرت مجھے بھی تھی، میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر ذہن کچھ سوچنے سے بھی انکاری تھا۔ میں بستر کے کنارے بیٹھ گیا، طیب آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ضیاء، یہاں کوئی ہے، اس نے ایسے انداز میں سرگوشی کی جیسے کوئی بڑے پتے کی بات بتا رہا ہو۔ میں ہنس پڑا۔ ظاہر ہے، مگر کوئی کون، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اینا کی لاش ہم نے دیکھی اور لا کر دفنا دیا۔ ایلیسیا کا حشر بھی ہم یہی کر چکے ہیں۔ تیسرا یہاں کوئی تھا نہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا جو یہاں رہتا اور کوٹھی کا خیال رکھتا ہو۔ اس چور حسینہ کو بھول گئے جس نے استقبال کیا اور کچن سے مشروب چرا کر ہمیں پلایا تھا؟ ارے ہاں، مگر وہ تھی کون اور کہاں گئی؟ تم نے ایلیسیا سے کچھ پوچھا تھا؟ ہاں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس کی بیٹی کے سوا کوئی نہیں۔ میں اسی کو ایلیسیا کی بیٹی سمجھتا رہا، مگر وہ نہیں تھی۔ میں چائے بناتا ہوں، تم سوچو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں باتھ روم چلا گیا، نہا کر اور کپڑے تبدیل کر کے رابرٹ کو فون کرنے کا ارادہ تھا۔ ابھی میں نے اندر جا کر باتھ روم کا دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا کہ طیب کے پکارنے کی آواز سن کر باہر آ گیا۔ وہ نیچے ہی سے مجھے آواز دے رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اوپر ہی سے جھانکا۔ جلدی آؤ، اس نے کہا اور کچن میں گھس گیا۔ میں تیزی سے نیچے اترا، کچن میں داخل ہوا تو سناٹے میں رہ گیا۔ پورا کچن چمک رہا تھا، برتن دھلے ہوئے تھے، ہر چیز جو بے ترتیب پڑی تھی اب اپنی جگہ پر تھی۔ یہ تم نے دھوئے ہیں؟ میں نے برتنوں کی طرف اشارہ کیا۔ باولے ہوئے ہو کیا؟ میں دھوؤں گا؟ ضیاء، وہ یہی کہیں ہے۔ کون؟ مجھے اب حیرت کے ساتھ الجھن بھی ہو رہی تھی۔ تجسس اپنے پنجے گاڑ رہا تھا۔ وہی جو ہماری خدمت پر مامور ہے۔ چلو، اس طرف سے تو اطمینان ہو گیا، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ کام بانٹ لے یا پھر کسی دل گردے والی عورت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ سب عجیب ہے، میں کسی مافوق الفطرت یا ماورائی ہستی کی موجودگی کے احساس کے ساتھ یہاں رہنے میں دشواری محسوس کروں گا۔ وہ جو بھی ہے اسے سامنے آنا پڑے گا، میں نے ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے کہا۔ کاش وہ چائے بھی بنا کر رکھتی، کتنی آسانی ہو جاتی۔ طیب نے یہ کہتے ہوئے چائے کا پانی رکھ دیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ مونس ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ظاہر ہے اتنا سلیقہ کسی مذکر میں تو ہو نہیں سکتا۔ خیر، چائے پی کر اطمینان سے تلاش کریں گے، اور ہاں، ابھی ہمیں وہ حصہ بھی دیکھنا ہے جو رات کھولا تھا۔ اس کے یاد دلانے پر میں چونکا۔ میرے ذہن سے تو نکل ہی گیا تھا۔ میں تیزی سے اسی پچھلی دیوار کی طرف بڑھا۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا، دروازہ بند تھا،
اور بالکل اسی حالت میں تھا جیسا ہمارے کھولنے سے پہلے تھا۔ طیب بھی کچن کے دروازے سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اف، پھر اتنی ہی محنت کرنا پڑے گی یار، حیرت ہے۔ دوسری طرف قبضے بھی تو نہیں ہے کہ آدمی انہیں ہی کھول دے۔ کس طرح بنایا گیا ہے؟ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال فی الوقت نہ تو ہمت تھی نہ طاقت۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، پھر رابرٹ کو فون کرنا بھی ضروری تھا۔ جینو کی بھی مجھے فکر تھی، حالانکہ میں نے جینو کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر سورن سنگھ اور رابرٹ نے اس کا جس انداز میں ذکر کیا تھا اور ان میں نے جینو کے لیے جس جذبے کو محسوس کیا تھا وہ مجھے بھی پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں سوچ میں غرق تھا کہ طیب چائے لے آیا۔ چائے پینے سے پہلے ہی وہ کپڑے تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا۔ میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ رابرٹ کا نمبر ڈائل کیا، دوسری جانب فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو مسٹر رابرٹ، میں نے کہا۔ او یس، ہاؤ آر یو مسٹر ضیاء، وہ چہکا۔ مجھے لگا جیسے وہ خوش ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ فائن مسٹر ضیاء، جینو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسی لیے فون کیا تھا، میں اس کے بارے میں خیریت جاننا چاہتا تھا۔ وہ کس حالت میں ہے یہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ بات کم کرتا ہے مسٹر ضیاء اور روتا زیادہ ہے، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ تم فرشتہ بن کر ہمارے پاس پہنچ گئے ہو تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اسے بھی تم سے ملا دوں۔ مگر ضیاء، حیرت کی بات ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ خود کہاں ہے۔ کیا مطلب؟ میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہ رہا ہے۔ اپنا ایڈریس مجھے بتائے، میں تمہیں لے کر اس تک پہنچ جاؤں گا۔ مگر وہ اور زور زور سے رونے لگا۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں ایک روز وہیں سویا تھا جہاں ہم سب ساتھ تھے، مگر اگلے روز آنکھ کھلی تو لکڑی کے بنے کسی ایسے تہہ خانے میں قید تھا جس میں نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ، اور نہ ہی کوئی ایسی روزن جہاں سے باہر کچھ دکھائی دیتا ہو۔ کوئی روشن دان تو ہوگا مسٹر رابرٹ؟ نہیں، کہتا ہے کہ ایک سوراخ بھی نہیں ہے۔ وہ پورے قید خانے کو دیکھ چکا ہے، اور مسٹر ضیاء، ایک بری خبر یہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتا۔ اس کی ٹانگیں بھی میری ہی طرح سکڑ کر مڑ گئی ہیں۔ رابرٹ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اوہ رابرٹ، یہ پتہ چلنا بہت ضروری ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اور سنو، کیا تم مجھے اس کا فون نمبر دے سکتے ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے طیب سے اشارے سے کہا کہ وہ کاغذ اور پین دے۔ یہ چیزیں فون والی ٹیبل پر رکھی تھی، وہ اٹھا لایا۔ رابرٹ نے مجھے فون نمبر لکھوا دیا۔ کیا تم اس سے بات کرو گے؟ ہاں، میں کوشش کروں گا کہ پتہ چل سکے۔ مگر سنو رابرٹ، اگر اس جگہ کوئی روزن بھی نہیں تو وہ زندہ کیسے ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور کیا وہاں کھانے پینے کا بندوبست ہے؟ پتہ نہیں مسٹر ضیاء، اول تو مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں اس سے یہ بات پوچھتا، دوسرے یہ کہ وہ روتا بہت ہے۔ اچھے بھلے آدمی کی کھوپڑی اڑ جاتی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے مسٹر ضیاء، مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا تو صرف جینو کا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سے رابطہ رکھوں اور پتہ کروں کہ وہ کہاں ہے، مگر میرا ارادہ ہے کہ کل دہلی چلا جاؤں۔ پھر میں نے اسے شالی بابا کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے اس وقت اس سے نفرت محسوس ہوئی جب شالی بابا کا سنتے ہی وہ جینو کا بھول گیا اور بولا، او مسٹر ضیاء، تم فوراً چلے جاؤ، وہ ہمارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ پلیز دیر نہ کرو، یہ سب کچھ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تم بہت خود غرض اور کمینے آدمی ہو رابرٹ، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم ہکلانے لگا۔ جان گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں۔ مطلب تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دیکھو مسٹر ضیاء، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں اس لیے جذباتی ہو گیا تھا کہ وہ ہمیں سب کو اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں، جینو کو بھی۔ جہاں اس نے اتنی اذیت اٹھائی ہے، ایک آدھ دن اور اٹھا لے گا، مگر پھر اسے عذابوں سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اس ایک آدھ دن میں وہ مر بھی تو سکتا ہے مسٹر رابرٹ۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ یقین کیوں ہے تمہیں؟ بس میرا دل کہتا ہے کہ وہ جو بھی ہے ہمیں صرف اذیتیں دینا چاہتی ہے۔ مر گئے تو اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ وہ اتنے برسوں میں جان چکی ہوگی کہ تم لوگوں سے اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ مجھے کب جانا ہے اور کب ان سے ملنا ہے۔ میں واپس آ کر تم سے رابطہ کروں گا۔ سنو، پلیز فون بند نہ کرنا۔ دیکھو مسٹر ضیاء، پہلے تم اپنا دل صاف کر لو۔ میرا مطلب قطعی وہ نہیں تھا جو تم نے سمجھا ہے۔ میں جینو سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا اور پھر فون نمبر دیکھنے لگا جو طیب نے لکھ لیا تھا۔ میں نے نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے بیل سنائی دیتی رہی۔ پھر کافی دیر بعد میں فون رکھنے ہی والا تھا کہ کسی نے فون اٹھا لیا، مگر ریسیور اٹھانے والا بولا نہیں۔ ہیلو مسٹر جینو پاپا، میں نے سانس کی آواز سن کر پوچھا۔ آپ کیسے ہیں آپ؟ مانوس سی آواز لگی تھی۔
اور یہ سن کر تو میں اچھل ہی پڑا تھا کہ بولنے والی کوئی لڑکی یا عورت تھی۔ کون؟ میں سمجھا کہ شاید میں نے بے خیالی میں کوئی غلط نمبر ڈائل کر دیا یا رابرٹ نے ہی غلط نمبر لکھوا دیا۔ آپ کی دوست، دوسری جانب سے کھلکھلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میری دوست؟ میں نے حیرت سے کہا۔ میں اس کی آواز پھر سننا اور اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں مجھے اس کی آواز مانوس محسوس ہوئی تھی۔ طیب یہ سب کچھ سن کر آگے کی طرف سے رکایا۔ وہ اشارے سے پوچھ رہا تھا کہ کون ہے۔ میں نے اشارے ہی سے بتایا کہ میں نے جینو کا نمبر ڈائل کیا ہے اور وہاں سے کوئی عورت بول رہی ہے۔ طیب نے ریسیور مجھ سے مانگا مگر میں نے نہیں دیا۔ ہاں، میں منتظر تھی، دوسری طرف سے بڑی اپنائیت سے کہا گیا۔ مگر میں آپ کو نہیں جانتا۔ جان جائیں گے، اب تو جان ہی جائیں گے۔ دوسرا جملہ بڑا معنی خیز انداز میں ادا کیا گیا تھا۔ مطلب اب ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے۔ وٹ؟ کون ہیں آپ؟ اور سنیں، غالباً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا کوئی نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسٹر جینو پاپا رہتے ہیں یہاں یا میں نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے؟ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ وہی کھنک تارے سے بکھر گئے میرے آس پاس، ہاتھ میں ریسیور لرز گیا، رنگین تتلیاں سے فضاؤں میں اڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ آئی تو تھی، وہ اتنا کہہ کر شرارت سے ہنستی۔ کون ہو تم؟ میں اس بار چیخا۔ اور کیوں سب کو پریشان کر رہی ہو؟ میں سب کو پریشان کرنا چھوڑ دوں گی اگر تم مجھے اپنا لو تو۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی آواز کی بھراہٹ نے میرے پورے وجود میں عجیب کیف آور سنسنی سی پھیلا دی تھی۔ دیکھیے خاتون، آپ کو 100% غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے رانگ نمبر ڈائل ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی اور طیب کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ کون تھی؟ وہی ہوگی یار، زیوسا۔ ہو سکتا ہے مگر جینو، لیکن طیب یہ وہ آواز نہیں تھی جو میں نے رابرٹ کے فون پر پہلی بار سنی تھی۔ پھر بھی آواز مانوس تھی، مجھے ایسے ہی لگا تھا۔ تمہیں نام تو پوچھنا چاہیے تھا۔ طیب جھلا گیا۔ میں نے اس کے سامنے رکھا کاغذ اٹھا کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل بج رہی تھی۔ میں ریسیور کان سے لگائے رہا۔ 2-3 بار گھنٹی بجنے کے بعد کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو رابرٹ، کیا یہ تم ہو؟ دوسری طرف سے کسی لڑکے کی سرگوشی کی آواز ابھری۔ وہ بڑی رازداری سے بات کر رہا تھا۔ مسٹر جینو پاپا، میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کون ہو تم؟ دوسری جانب سے گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں ضیاء ہوں، ضیاء الرب رضوی، عطاء الرب رضوی کا بیٹا۔ میرا اندازہ تھا کہ دوسری جانب جینو ہی ہے۔ اوہ، تم ضیاء ہو؟ اوہ، میں بہت خوش ہو گیا ہوں۔ مجھے رابرٹ نے بتایا تھا، مگر سنو، تم کچھ دیر بعد فون کرنا، میں منتظر رہوں گا۔ فون ضرور کرنا ضیاء۔ وہ گھبرا کر بول رہا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی کی صورت میں آ رہی تھی، جیسے وہ کسی کی موجودگی کی وجہ سے آہستہ بول رہا ہو۔ مسٹر جینو، کیا وہاں کوئی ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ بعد میں، اس نے پورا جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ طیب بے چین تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ غالباً پہلی بار بھی یہی نمبر ملا تھا اور وہ کسی کی موجودگی سے خوف زدہ تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:22 ہو رہے تھے۔ میری چائے ویسی ہی رکھی تھی۔ میں نے ایک ہی گھونٹ میں کپ خالی کر دیا۔ شاید وہ اسی عورت سے خوف زدہ ہو، اور کیا پتا وہ عورت وہی زیوسا ہو۔ یار، عورت اور خوف دو متضاد چیزیں ہیں، مگر یہاں بات الٹی نظر آتی ہے۔ زیوسا خوف کی علامت بن گئی ہے۔ تمہارے لیے وہ خوف کی علامت ہوگی۔ میں نے منہ بنا لیا۔ اور تمہارے لیے؟ اس نے میرا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر اس میں سے سگریٹ نکالتے ہوئے مجھے دیکھا۔ چیلنج بن گئی ہے۔ سنو، میں چونک اٹھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ آئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تم سامنے کیوں نہیں آتی؟ تب ہنسی اور بولی، آئی تو تھی۔ ضیاء، کیا یہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی جس نے یہاں ہمارا استقبال کیا تھا، جس نے لون اور روشنی کو پانی دیا ہے، جس نے کچن صاف کیا اور برتن دھوئے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ یقین تو مجھے ہو گیا تھا کہ زیوسا ہمارا سایہ بن گئی ہے۔ یہ بھی یقین تھا کہ طیب کی گاڑی کو اینا سے ٹکرانا، اسے مروانا، ایلیسیا کو ختم کروانا، یہ سب اسی کا کام تھا۔ وہ مجھے زچ کرنا چاہتی تھی، مگر جو بات میں نے مونیکا کی موجودگی میں محسوس کی، وہی اس لڑکی کی موجودگی میں بھی محسوس ہوئی تھی، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی نہیں تھی۔ جو آواز میں نے رابرٹ کے فون پر سنی تھی وہ اس آواز سے مختلف تھی۔ دونوں کی ہنسی بھی سنی تھی۔ جو ہنسی اس کی تھی اس نے مجھے جھنجھنا دیا تھا، جبکہ میں رابرٹ کے فون پر جو ہنسی سن چکا تھا اس میں صفاقی اور تمسخر تھا، طنز تھا، غرور تھا۔ اگر یہ لڑکی جس نے ہمارا استقبال کیا تھا یہی زیوسا تھی تو پھر وہ کون تھی؟
میں الجھتا چلا گیا۔ طیب مجھے دیکھتا رہا۔ اب وہ سامنے کی صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ میں گھڑی دیکھتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ تک میں ان عورتوں کا موازنہ کرتا رہا۔ پھر میں نے فون سرکا کر نمبر ڈائل کیا۔ اس بار فون پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب جینو تھا۔ اب اس کی آواز نارمل تھی، بس اس میں بےتابی بہت تھی۔ ہیلو مسٹر ضیاء، یہ تم ہو نا؟ ہاں جینو، تم کیسے ہو؟ اتنا پوچھنا غضب ہو گیا۔ وہ ایسا بلک کر رویا کہ میرا جی بھر آیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، مسٹر ضیاء، بائی گاڈ، اس سارے کھیل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بس جوان تھا نا۔ جذباتی ہو کر ایلن کے بیڈ روم تک چلا گیا تھا۔ مجھے بتاؤ، میرا کیا قصور تھا؟